السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ہاؤ آر یو؟ اسٹڈیز آپ کی کیسی چل رہی ہیں؟ ٹیکسیشن کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے جا رہے ہوں گے. ہم بڑے ایک پروسیس کے تحت ویری سلولی وی آر موونگ اہیڈ، لیکن اب تک بہت سارے کانسیپٹس ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور باقی آئندہ دنوں میں ہم ڈسکس کریں گے. یہ کانسیپٹس اگر آپ کو کلیئر ہو جائیں تو پھر مینجمنٹ از نو پرابلم. یہ ٹیکسیشن مینجمنٹ اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ بیسک کانسیپٹس کا ہمیں نہ پتا ہو. سو اس پر پوری طرح عبور حاصل ہونا یہ بڑا ضروری ہے اور یہی کوشش کی جا رہی ہے تھرو دیز لیکچر. لاسٹ لیکچر میں اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا ہوگا، اس کو ریوائز کیا ہوگا. اینی وے میں دوبارہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کے سیلینٹ فیچرز انہیں دوبارہ ہم ڈسکس کر لیں. ہم اسٹڈی کر رہے ہیں ریزیڈینشیل اسٹیٹس آف اے پرسن. ریزیڈینشیل اسٹیٹس ہم دیکھتے آئے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے تھے جیوگرافیکل سورس آف انکم. اب یہ جیوگرافیکل سورس یہ ٹیکسیشن پر اثر انداز ہوتا ہے، تو اس کی جو پروویژنز آف لا ہیں ان کا جاننا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے ہم نے جو اسٹڈی کیا اسکوپ آف دا ٹوٹل انکم آف اے ریزیڈنٹ پرسن، دیٹ واز ڈسکسڈ کہ ایک ریزیڈنٹ پرسن کی ٹوٹل انکم کیسے ڈیرائیو کی جائے گی، کیسے معلوم کی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو بتایا گیا کہ ریزیڈنٹ پرسن کی ٹوٹل ورلڈ انکم جو اس نے ارن کی ہے، جو اس نے ڈیرائیو کی ہے، جو اس نے حاصل کی ہے ڈیورنگ اے ٹیکس ایئر، دیٹ از چارجیبل ٹو ٹیکس. Entire income, whether that is from Pakistan or outside Pakistan, entire world income, that is Pakistan source as well as foreign source of income, both are chargeable to tax for a resident person. اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم یہ جیوگرافیکل سورس کی بات کیوں کر رہے ہیں. جیوگرافیکل سورس سے مراد کیا ہے؟ ایک جیوگرافیکل ریفرنس ہمارا اپنے ملک کا ریفرنس ہے، پاکستان کا ریفرنس. ہم پاکستان کی جیوگرافیکل باؤنڈریز کے اندر جو انکم ارن کر رہے ہیں دیٹ از پاکستان سورس انکم. لیکن انکم اس سے باہر بھی ہو سکتی. ون کین ارن انکم آؤٹ سائڈ پاکستان. تو یہ ایک علیحدہ جیوگرافیکل ریفرنس. ویدر اٹ از پاکستان سورس انکم within the geographical borders of Pakistan or foreign source income outside the geographical boundaries of Pakistan، یہ ہم نے دیکھنا ہے. in case of a resident person آپ کو بتایا whether it is Pakistan or whether it is foreign source income, both are chargeable to tax. Entire world income is to be charged to tax. So students، یہ resident person کی بات. اب نان ریزیڈنٹ پرسن اگر ہو، ہاؤ دا انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن ول بی چارج ٹو ٹیکس. یہ آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر میں نے آپ کو بتایا کہ نان ریزیڈنٹ پرسن اونلی فارن سورس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن از چارجیبل ٹو ٹیکس. وہ پاکستان سورس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن دیٹ از چارجیبل ٹو ٹیکس، ناٹ فارن سورس انکم آف اے نان ریزیڈنٹ پرسن. لیٹ می ریپیٹ اٹ. If there is a non-resident person، اس نے جو پاکستان میں انکم ارن کی ہے that is chargeable to tax. ایک نان ریزیڈنٹ پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان فورن سورس انکم جو ہے that is not chargeable to tax. So as far as non-resident person is concerned, only Pakistan source income is chargeable to tax, whereas for a resident person both Pakistan source as well as foreign source incomes are taxable. اب یہ بات ایک جنرل رول ڈٹرمن ہو گیا.
اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ انکم کیا ہے, انکم کے کیا ریفرنسز ہیں, انکم کا کیا اسکوپ ہے. دس واز ڈسکسڈ انڈر دا کیپشن امپورٹنٹ پوائنٹس ریگارڈ انکم. کہ انکم ریسیٹ بیسس پر ہو سکتی ہے, اینڈ دیٹ از دا انکم. انکم وین ڈیرائیوڈ اور ریسیوڈ, دیٹ از دا انکم. بعض دفعہ ریمیٹنسز بھی آپ وصول کرتے ہیں. ریمیٹنس کا مطلب ہے کہ یو ہیو ڈیرائیوڈ سم انکم, اور اس انکم کو تھرو سم موڈ آپ کہیں پر بھیج دیتے. آپ ڈرافٹ کے ذریعے, آپ کسی اور موڈ کے ذریعے اس کو ریمٹ کر رہے ہیں, کہیں پر بھیج رہے ہیں. یہ ریمیٹنس اس کا ریفرنس. تو انکم which is chargeable to tax is only the income which is derived by a person. If that income is remitted to some other person, remittance is not an income. So the income is when it is derived. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انکم کیش بیسس پر بھی ہو سکتی ہے, ایکروول بیسس پر بھی ہو سکتی ہے. آپ کی اکاؤنٹس اور فائنینس کی بہت اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے, تو میرا خیال ہے یہ سمجھنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. واٹ از مینڈ بائی کیش بیسس اینڈ واٹ از مینڈ بائی ایکروول بیسس. آپ کو بتایا کہ کیش بیسس وہ ہے when the income is actually received, whereas accrual basis refers to when the income is receivable but not yet received. آپ کی انٹائٹلمنٹ ہو گئی ہے, you have a right to receive, but that income has not yet been received, whether it is on cash basis, whether it is on accrual basis, both are termed as income for tax purpose. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ انکم کنسٹرکٹیو انکم بھی ہو سکتی ہے. وہ کنسٹرکٹیو انکم کیا ہے؟ At times an amount is not income, but that would be construed to be income. Construed سے مراد ہے اس کو انکم سمجھا جائے گا. That would be understood as income. So students, آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ یہ انکم جو ہم بات کر رہے ہیں, کنسٹرکشن آف انکم, that income will be construed to be income, would be understood to be income. That is not income in the real sense of the word. میں ایک دو ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں, اس سے یہ کانسیپٹ آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا. Say you have made some investment. Tax authorities can ask you what is the source of your income from where you have made this investment. If you fail to explain that, it would come under the head unexplained income. جب کوئی انکم ایکسپلین نہ کی جا سکے کہ کہاں سے ڈیرائیو کی ہے, although that is the expense, you have made an expense, but tax authorities are only asking what is the source of income from where you are making the expense. یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں. لیٹ می ریپیٹ اٹ. کہ آپ جب کوئی ایکسپینس کر رہے ہیں, آپ کوئی گھر خرید رہے ہیں, کوئی گاڑی خرید رہے ہیں, کوئی ایکسپینس کر رہے ہیں, تو ایکسپینس آپ اسی صورت میں کریں گے کہ آپ کا کہیں سے انکم آپ کو جنریٹ ہوئی ہوگی. ٹیکس اتھارٹیز کین آسک اے پرسن who makes an investment and expense, what is the source of your income? آپ کے پاس انکم کا کیا سورس ہے کہ یہ آپ ایکسپینسز کر رہے ہیں؟ گھر خریدنے پر کوئی پابندی نہیں, گاڑی خریدنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. They can only ask the source of income. تو بات یہ ہو رہی تھی, اگر آپ سورس آف انکم بتا دیں, these are my sources of income, and you can satisfy them, then it's okay. اگر آپ سورس آف انکم ایکسپلین نہ کر سکیں تو دیٹ از این ایکسپینس. آپ نے گھر خریدا, ایکسپینس کیا ہے. آپ نے گاڑی خریدی, ایکسپینس کی ہے. یہ ان ایکسپلینڈ انویسٹمنٹس میں آئیں, اینڈ دیٹ وڈ بی ایڈیڈ ٹو انکم, دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز انکم. کوئی آپ نے کوئی لون لیا ہے یا دیا ہے, یہ ٹرانزیکشن ہوئی, گفٹس ہیں, لون ایک لون ہے, گفٹس
these are not chargeable to tax. لیکن یہاں پر ایک پریکنڈیشن ہے ٹیکس میٹرز کہ these should be through banking channel or pays account only cross check. اگر یہ ٹرانزیکشن بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں ہوئی تو that amount would be treated as income and will be charged to tax. یہ کنسٹرکشن کے بارے ہیں that construed as income. تو یہ انکم کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا. میرا خیال ہے یہ سب آپ کو بڑا کلیئر ہو گیا ہو. Then we discussed geographical sources of income. مین ہیڈ یہی ہے ہمارا. اور اس کے اندر ہم نے کیا دیکھا کہ واٹ از دی پاکستان سورس انکم. جیوگرافیکل سورس کے دو ریفرنسز, ایک پاکستان سورس انکم, دوسرا فورن سورس انکم. تو ہم ابھی پاکستان سورس انکم کی بات کر رہے ہیں. پاکستان سورس انکم ہم دیکھ رہے ہیں. تو پاکستان سورس انکم میں ہم نے سیلری کے بارے میں دیکھا. سیلری کے لیے آپ کو بتایا مین پرنسپل کہ سیلری income will be treated to be the income derived by a person when received by a person. When salary income is received by a person in Pakistan, which is paid by the federal government, provincial government and local authority, whether that is received in Pakistan or elsewhere, if it is paid by the federal government, provincial government or local authority, it is Pakistan source income. اب سیلری, آپ کو سیلری مل رہی ہے, وہ سیلری انکم کہلاتی ہے ٹیکس پرپزز. یو آر ڈیرائیونگ اے سیلری. اس کا مین پرنسپل یہ بیان کیا گیا کہ سیلری کا پرنسپل بیسس یہ ہے کہ the salary will be charged to tax if the employment is exercised in Pakistan wherever paid. پیمنٹ کہیں پر بھی ہو, اگر employment پاکستان میں کی گئی ہے تو that is a Pakistan source income. اس کے بعد بزنس کی ہم نے بات کی کہ بزنس income, if the business is carried on in Pakistan, that is a Pakistan source income. If business of a non-resident, یہ resident کی بات ہو رہی تھی, یہ carried on in Pakistan. If a non-resident person carries on his business through a permanent establishment in Pakistan, that would be Pakistan source income. اب یہ permanent establishment کا اپنا ایک concept ہے, وہ آپ کو بتایا جائے گا کہ what does it mean. permanent establishment یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس میں کیا کچھ ہے کہ یہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کہلائے گی. صرف ایک آفس ہونا یا فیکٹری ہونا کافی نہیں, اس کا اسکوپ کافی وائڈ. تو آئی وڈ لیٹ یو نو ان ٹوڈیز لیکچر واٹ از پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ. اسی طرح ڈیویڈینڈ کی بات ہوئی. ڈیویڈینڈ if paid by a پاکستانی کمپنی, that is always a Pakistan source income. پروفٹ آن ڈیٹ کی بات ہوئی. پروفٹ آن ڈیٹ if paid by a Pakistan company, that is a Pakistan source income. Or if paid through permanent establishment of a non-resident in Pakistan, this is the permanent establishment in Pakistan, non-resident in Pakistan کی بات نہیں ہو رہی. اگر کسی نان ریزیڈنٹ کی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں ہے, اگر انہوں نے کوئی پیمنٹ کی ہے ڈیویڈینڈ کی, تو دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز پاکستان سورس انکم. تو یہ ہم جیوگرافیکل سورس آف انکم کی بات ہم کر رہے تھے, اینڈ وی وڈ کنٹینیو ود دی سیم. تو آج ہم پھر جیوگرافیکل سورس آف انکم کی بات کریں گے اسٹوڈینٹس, اینڈ دیٹ از دی پاکستان سورس انکم. اس کے بعد وی شیل ریورٹ ٹو فورن سورس انکم. تو آج جس سورس سے ہم اسٹارٹ ہو رہے ہیں دیٹ از دی رائلٹی. اب رائلٹی کا اسکوپ کیا ہے؟ اس میں کاپی رائٹس بھی آ جاتے ہیں, پیٹنٹس بھی آ جاتے ہیں, یہ کافی وائڈ اسکوپ ہے رائلٹی. تو رائلٹی کی بھی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے ان سیکشن 2, ڈیفینیشنل کلازز ہیں, آپ کو پتا ہے شروع میں.
تو وہاں پہ جو رائلٹی کو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ وی شل سی ٹو دیٹ رائلٹی ہے. یہاں آپ یہی سمجھ لیجئے کہ رائلٹی پاکستان سورس انکم کب ہوگی. رائلٹی شیل بی دا پاکستان سورس انکم if royalty is paid by resident person. اگر پیمنٹ ریزیڈنٹ پرسن نے کی ہے, ریسیپینٹ کوئی بھی ہے, تو دیٹ وڈ بی دی پاکستان سورس انکم. ایک ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن یہ ہے, لیٹ می ریڈ اٹ فار یو, اس کے بعد میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اگر آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہے. رائلٹی از پاکستان سورس انکم if it is paid by resident person, except where the royalty is payable in respect of any right, property, or information used or services utilized for the purposes of a business carried on by the resident outside Pakistan through a permanent establishment or borne by a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. یہ اور کے بعد تو ایکسیپشن نہیں, اس سے پہلے ایکسیپشن کی بات ہو رہی تھی. یہ ایکسیپشن میں آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ رائلٹی پاکستان سورس انکم ہے if paid by a resident person. لیکن اس میں ایکسیپشن کیا ہے؟ It will not be پاکستان سورس انکم. کس صورت میں نہیں ہوگی؟ اگر کوئی ریزیڈنٹ پرسن اس نے کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ سائڈ پاکستان اسٹیبلش کی ہوئی ہے. اب ناؤ اٹ از پیڈ بائی دا ریزیڈنٹ پرسن تھرو اے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ سائڈ پاکستان. اف اٹ از سو, ایکسیپشن یہ کہتی ہے اٹ از ناٹ چارجیبل ٹو ٹیکس. رائلٹی اف پیڈ بائی ریزیڈنٹ پرسن از چارجیبل ٹو ٹیکس. اسے سمجھ لیجیے اس میں ایکسیپشن کیا ہے. اگر کوئی ریزیڈنٹ پرسن آؤٹ سائڈ پاکستان کوئی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کام کر رہا ہے اینڈ ہی پیز اٹ ول ناٹ بی چارجیبل ٹو ٹیکس, رادر اٹ ول ناٹ بی پاکستان سورس انکم. چارجیبلٹی کی بات نہیں کر, یہ پاکستان سورس انکم نہیں ہوگی. کلیئر؟ اس کے علاوہ رائلٹی پاکستان سورس انکم کب ہوگی؟ اگر اس کا جو ایکسپینس ہے that is paid by a permanent establishment of a non-resident person in Pakistan. If permanent establishment in Pakistan, permanent establishment of a non-resident person in Pakistan, اگر اس نے یہ ایکسپینسز پے کیے ہیں then that is a Pakistan sourcing. تو یہ رائلٹی کے بارے میں تھا کہ رائلٹی از پاکستان سورس انکم. یہ بات مجھے امید ہے, کوشش کی ہے آپ کو میں سمجھاؤں, یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اینی وے آپ اپنی بکس میں اس کو پھر پڑھیے گا, ایک دفعہ پڑھنے سے سمجھ نہ آئے تو دوبارہ پڑھیے گا. نیکسٹ لیکچر میں کوشش کروں گا اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دوں تاکہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ آپ لکھ لیجئے گا کہ دیز آر یور پوائنٹس, تاکہ وہ کلیریفائی ہو جائیں the next time when we discuss it. نیکسٹ رائلٹی کی بات ہو رہی تھی, اب بات ہو رہی ہے اینی گین فرام دا ایلینیشن آف اینی پراپرٹی اور رائٹ ریفر ٹو ان سب سیکشن 9 اور فرام دا ایلینیشن آف اینی شیئر ان اے کمپنی دی ایسٹس آف وچ کنسسٹ wholly or principally, directly or indirectly, or property or rights referred to in subsection 9 shall be Pakistan sourcing. ایک دفعہ میں پھر اس کو پڑھتا ہوں آپ کے لیے. This is subsection 10 of section 101 کہ پاکستان سورس انکم کیا ہو. Any gain, gain کہاں سے رائز ہوگا؟ From the alienation of any property or right. کوئی رائٹ ہے ان ریسپیکٹ آف رائلٹی, کوئی کاپی رائٹس ہیں, کوئی پیٹنٹس ہیں, دیز آر یور رائٹس. یہاں یہ بتا دوں کہ آپ لفظوں میں نہ الجھ جائیں, آپ کو میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں پہلے کہ اگر اونرشپ چینج ہوتی ہے, ڈسپوزل ہوتی ہے, وہ پراپرٹی کا ہے اور کسی رائٹس کا ہو, ان کی اگر ڈسپوزل ہوتی ہے اور اس سے کوئی گین رائز ہوتا ہے
any gain from the alienation of any property right refer to in subsection 9. अभी हमने जो subsection 9 royalty के बारे में देखा, or from the alienation of any share in a company, या कि आपके पास कोई कंपनी के शेयर हैं, वहाँ ओनरशिप चेंज हो जाती है, आप डिस्पोज ऑफ कर सकते, यू आर नो मोर द ओनर ऑफ दोज शेयर. The assets of which consist wholly or principally, directly or indirectly, or property or rights referred to in subsection 9 shall be Pakistan source income. You own those wholly or principally, آپ اس کے اونر ہیں, وہ شیئرز ہوں یا کوئی رائٹ ہو یا پراپرٹی ہو, اس کو جب آپ ڈسپوز آف کر دیں تو اس ڈسپوزل سے جو گین ہوگا دیٹ وڈ بی پاکستان سورس انکم. نیکسٹ پینشن کی بات ہو رہی ہے, اینوٹی کی بات ہو رہی ہے, کوئی اینول پیمنٹس آپ کو مل رہی ہیں یا پینشن مل رہی, وین اٹ ول بی پاکستان سورس انکم. پینشن اور اینوٹی shall be the Pakistan source income if it is paid by a resident person or borne by a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. That's simple. یہ میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں, یہ وہی بات. پینشن یا کوئی اور اینول پیمنٹس آپ کو مل رہی ہیں, if that is paid to you by the permanent, یہ permanent establishment کی بات ہم بعد میں کریں گے, by a resident person. If a resident paid you the pension or the annuity, that is Pakistan source income. یا دوسری صورت, if it is paid by a permanent establishment in Pakistan of a non-resident, ایک نان ریزیڈنٹ ہے, وہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے پاکستان میں کام کر رہا ہے. If that non-resident pays, جس کی یہاں پر پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ہے, that would also be a Pakistan source income. یہ پینشن اور اینوٹی کی بات ہو رہی. That's clear? That's good. اب ٹیکنیکل فی کی بات ہو رہی ہے کہ ٹیکنیکل فی کب پاکستان سورس انکم ہوگا. A technical fee shall be Pakistan source income if it is paid by a resident person, except, پہلی بات تو ہو گئی ٹیکنیکل فی اگر ریزیڈنٹ پرسن نے پے کی ہے تو دیٹ از اے پاکستان سورس انکم. لیکن یہاں پر ایکسیپشن کیا ہے, ویئر دا فی از پیبل in respect of services utilized in a business carried on by the resident person outside Pakistan through a permanent establishment. یہ ایکسیپشن آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, رائلٹی میں بھی آپ نے دیکھی تھی. یہ کیا ایکسیپشن ہے کہ ٹیکنیکل فی اگر کوئی ریزیڈنٹ پرسن پے کرے گا تو وہ پاکستان سورس انکم, لیکن یہ پاکستان سورس انکم نہیں ہوگا اگر کوئی ریزیڈنٹ پرسن پاکستان سے باہر کسی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ بزنس کر رہا ہے. ہی از اے ریزیڈنٹ پرسن بٹ ہی از ورکنگ تھرو اے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آؤٹ سائڈ پاکستان. تو اگر اس نے کوئی ٹیکنیکل فی پے کی ہے تو دیٹ وڈ ناٹ بی پاکستان سورس انکم. دیٹس کلیئر. اگلی بات وہی جو ہم بار بار کر رہے ہیں, دیٹ از دا سیم تھنگ. borne by a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. اگر permanent establishment in Pakistan, non-resident کی permanent establishment اگر پاکستان میں ہے اور اس نے پیمنٹ کی ہے ٹیکنیکل فی, that would be Pakistan source income. یہ ہم جیوگرافیکل سورسز آف انکم دیکھ رہے ہیں, اور یہ جیوگرافیکل سورس کون سا ہے, یہ پاکستان سورس انکم ہے. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ ٹیکسیشن میں ہم کچھ ایکسرسائز کریں گے آگے چل کے تو آپ کو اندازہ ہوگا, اور وہ یہی رولز اپلائی کر رہے ہوں گے جو آپ پڑھ رہے ہیں. دیز وڈ بی اپلیکیبل دیر. تو انہیں بڑے غور سے پڑھیے گا کہ جب آپ ریزیڈنٹ ہیں تو آپ کی ٹیکسیشن جو ہے اس کے لیے ڈفرینٹ پروویژنس ہیں, اگر نان ریزیڈنٹ ہیں تو ڈفرینٹ پروویژنس آف لا آر اپلیکیبل. تو ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ سمجھیں گے تو پھر انہیں آپ اپلائی کر سکیں گے, اینڈ دیٹ از دی مینجمنٹ یو ہیو ٹو ڈو. نیکسٹ گین کی بات. گین کس بات سے؟ اینی گین
arising on the disposal of shares in a resident company. If anybody has the shares in a resident company and those are disposed of, اس disposal سے جو gain ہوگا that would be the Pakistan source income. Any gain arising on the disposal of shares in a resident company shall be Pakistan source income. That's simple. اس میں میرا خیال ایکسپلینیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی بھی ریزیڈنٹ کمپنی کے شیئرز ہیں کسی کے پاس اور ان شیئرز کو ڈسپوز آف کیا جاتا ہے اور اس سے کوئی گین ہوتا ہے تو دیٹ وڈ بی پاکستان سورس انکم. کلیئر؟ اگر یہ گین کیا ہوتا ہے, ڈسپوزل کیا ہوتی ہے, یہ ہم کیپیٹل گین میں چل کر پڑھیں گے. دیٹ وڈ بی کلیئر. یہاں آپ اتنا سمجھ لیں, اگر یہ گین ہوتا ہے تو دیٹ از اے پاکستان سورس انکم. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں اینی اماؤنٹ, یہ سب سیکشن 14 آف سیکشن 101. اینی اماؤنٹ ناٹ مینشن ان دا پریسیڈنگ سب سیکشن شیل بی پاکستان سورس انکم. یہاں صرف یہ پرنسپل بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہم نے انیومریٹ کر دیں, بتا دیں, لیکن اس کے علاوہ اگر اس میں مینشن نہیں بھی ہوا تو اینی اماؤنٹ ناٹ مینشنڈ ان دا پریویس سب سیکشن شیل بی پاکستان سورس انکم. پرنسپل انہوں نے بتا دیا ہے, وہ کیا ہے؟ if paid by a resident person or borne by a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. بیسک پرنسپل تو یہی تھا کہ اب یہاں پہ انیومریٹ کیے ہیں, سیلری کی ہے, بزنس کی بات کی, ڈیویڈنڈ کی بات کی, رائلٹی کی بات کی, پروفٹ آن ڈیٹ کی بات ہوئی, کیپٹل گین کی بات ہوئی, یہ تمام انیومریٹ کر دیے گئے. اب انکم تو اس کے علاوہ بھی کسی اور ہیڈ سے ہو سکتی. دیر کین بی سم ادر سورس آف انکم. آپ کا انکم کا سورس ان میں شامل نہ ہو تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کہ وہ جو ہے پاکستان سورس نہیں ہوگا, وہ انکم دیٹ وڈ بی پاکستان سورس انکم اگر اس میں دو چیزیں, دیٹ از پیڈ بائی اے ریزیڈنٹ پرسن اور borne by the permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. If these two factors are there, that income would be Pakistan source income even if not enumerated in the previous subsection. ٹھیک ہے جی, یہ لاء میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ تمام چیزوں کو کور کیا جائے, کوئی انکورڈ ایریا نہ رہ جائے. یہ سب سیکشن اس لیے ڈیوائز کیا گیا ہے, یہاں پر انکارپوریٹ کیا گیا. نیکسٹ یہ بات ہو رہی ہے فورن سورس انکم. کتنی سمپل بات. جیسے ریزیڈنٹ پرسن آپ کو بتایا یہ پرسن ہے, یہ ریزیڈنٹ پرسن ہے. نان ریزیڈنٹ پرسن, دا پرسن ہو از ناٹ اے ریزیڈنٹ پرسن, ہی از نان ریزیڈنٹ پرسن. میں نے کافی ایکسپلین کیا تھا آپ کو, یہ اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے فورن سورس انکم, دس از سب سیکشن 16 آف سیکشن 101. آپ اپنے بکس میں یہاں اس کو ریفر کر سکتے. An amount shall be foreign source income to the extent to which it is not Pakistan source income. آپ دیکھیں, it looks easy. کہ اس سے آسان اور کیا ہوگا, یہ تو آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا, لیکن it is not so simple as it appears to be. اگر آپ نے فورن سورس انکم تک پہنچنا ہو کہ whether it is a foreign source income or not, you must know the parameters, the provisions, the applicable law about the Pakistan source income. جو آپ نے ابھی پڑھے, آپ سب پاکستان سورس انکم دیکھیں گے ون بائی ون, اور اگر کوئی انکم اس میں فال نہیں کرتی, that is not Pakistan source, that is a foreign source income. تو ڈائریکٹ کنکلوژن پر ہم نہیں پہنچ سکتے, ہمیں پہلے دیکھنا پڑے گا ہاں جی اس میں یہ بات نہیں ہے, اس میں یہ بات نہیں ہے, چونکہ یہ پاکستان سورس نہیں ہے اس کے لیے یہ لا اپلیکیبل ہے. سو دس انکم کین بی ٹرمڈ, ول بی ٹرمڈ ایز فورن سورس انکم انڈر دا پروویژن آف لا. تو یہ کچھ جیوگرافیکل سورس آف انکم کے بارے میں بات کی. تو اسے یہ آپ ان کے ورڈز میں نہ جائیے گا, اس سے مت گھبرائیے گا. آپ دیکھیے دیز آر ویری سمپل کانسیپٹس. ان کانسیپٹس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے, ان کو بہت سمپل انداز میں آپ تک پہنچایا جا رہا ہے.
اسٹوڈینٹس میں نے آپ سے کہا تھا کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کی بار بار بات ہو رہی بائی دا ریزیڈنٹ پرسن اور پیڈ، وہ کوئی بھی انکم ہو کسی قسم کی ہو، ہر جگہ آپ نے دیکھا پیڈ بائی اے permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ permanent establishment کا scope کیا ہے under tax laws، کس کو ہم permanent establishment کہہ رہے ہیں. So under clause 41 of section 2 permanent establishment has been defined. permanent establishment کیا ہے آپ سلائیڈ پر دیکھیے گا، یہ وہی ڈیفینیشن ہے جو کہ کلوز 41 آف سیکشن 2 میں دی گئی ہے، تو وہ آپ کے سامنے ہے. آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کا اسکوپ کتنا لارج. پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ان ریلیشن ٹو اے پرسن means a fixed place of business through which the business of a person is wholly or partly carried on. اس کا کیا مراد ہے؟ اس سے ایسی فکسڈ پلیس آف بزنس ہے یہ جس کے ذریعے سے بزنس آف دا پرسن از ہوللی اور پارٹلی کیریڈ آن. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہوللی وہ بزنس اسی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے کیری آن ہوتا. Even if partly that business is carried on through that permanent establishment, that is a permanent establishment. And includes, اب یہ permanent establishment کی بات تو ہو گئی، اس میں کیا کچھ شامل ہے permanent establishment؟ A place of management. اگر کہیں سے مینج ہو رہے ہیں affairs of the business are being managed، اور مینجمنٹ سے مراد ہے head and brain of the بزنس، جو پالیسی میکرز ہیں اگر وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ دے آر کنڈکٹنگ دیئر بزنس ان پاکستان، دیٹ از اے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ. پلیس آف مینجمنٹ ہو یا کوئی برانچ آفس ہے، کوئی فیکٹری، ورک شاپ، پریمیسز فار سولیسٹنگ آرڈر، آپ وہاں پر کام نہیں کر رہے. کام کا مراد ہے کوئی مینوفیکچرنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی، کوئی سیل پرچیز نہیں ہو رہی، ایک آفس بنایا ہوا ہے، وہاں سے آرڈرز لیے جاتے. آرڈرز حاصل کرنے کے لیے ایک آفس ہے، دیٹ وڈ بی ٹرمڈ ایز پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ. ویئر ہاؤس اگر آپ کا ہے، پرماننٹ سیلز ایگزیبیشنز اور سیلز آؤٹ لیٹس، اور لائزون آفس ہو، ایگزیبیشن کے لیے آفس ہو، یہ ویئر ہاؤس ہو، یہ سب جو ہے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ میں آئیں گے. ہاں جی، اگر کوئی لائزون آفس قائم کیا گیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہاں پر that engages in the negotiation of contracts other than contracts of purchase. تو اگر اس کام کے لیے ہے تو وہ لائزون آفس تو شامل نہیں ہوگا، باقی لائزون آفس will also be a permanent establishment. اب یہ permanent establishment کی بات ہو رہی، اگر کہیں مائن ہے اور مائن سے کوئی آپ ایکسٹریکشنز کر رہے ہیں، that is your business، that is a permanent establishment. کوئی آئل اور گیس ویل پر آپ کام کر رہے ہیں، that is the permanent establishment. اسی طرح نیچرل ریسورسز ہیں، ان کی آپ ایکسٹریکشن کر رہے ہیں، تو that is the permanent establishment. اب نیچرل ریسورسز کی ایکسٹریکشن کیا ہوتی؟ کوئی مائنز ہیں، کوئی کول مائنز ہیں یا کوئی اور مائنز ہیں، وہاں سے آپ ایکسٹریکشن کر رہے ہیں مختلف قسم کی، اس کو وہاں سے نکال رہے ہیں through employment of the manpower and different machinery. If that activity is carried on, تو یہ permanent establishment ہوگی. کوئی بلڈنگ سائٹ ہے، کوئی کنسٹرکشن آپ نے کی ہوئی ہے، کوئی اسمبلی پلانٹ ہے، کوئی انسٹالیشنز ہیں، کوئی پروجیکٹ، کوئی سپروائزری ایکٹیویٹیز آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں which are connected to those sites and those places جو ہم نے ابھی بات کی، تو یہ سب پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ میں آئیں گے. لیکن یہاں پر ایک کنڈیشن ہے کہ یہ جو ایکٹیویٹی دیٹ شوڈ ناٹ بی لیس دین 90 days. اگر ٹیکس ایئر میں 90 days اور مور یہ ایکٹیویٹیز آپ کی وہ مینجمنٹ کی ہوں، وہ سپروائزری ہوں، وہ ایکچوئل بزنس کی ہوں، if these are carried on for 90 days or more in a tax year, so that would be called that these are carried on through a permanent establishment.
تو یہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ آپ نے دیکھا کہ پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ آف نان ریزیڈنٹ, دیٹ از permanent establishment in Pakistan of a non-resident. That is a very important concept. تو اسے دیکھنے کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ permanent establishment سے کیا مراد ہے, کیا کچھ اس میں شامل ہو سکتا ہے. Permanent establishment, furnishing of services including consultancy services. کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی لیگل ایڈوائزرز ہیں, اگر وہ کنسلٹینسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں تو دیٹ providing a rendering of those services, that would be through permanent establishment in Pakistan if these are being provided. بے شک آپ نے ایک آفس لیا ہوا, آپ وہاں پر یہ کنسلٹینسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں, آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, یہ کنسلٹینسی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. آپ سے مراد if you are a non-resident but you are providing these services through a permanent establishment in Pakistan, تو یہ جو انکم آپ ڈیرائیو کر رہے ہیں that would be Pakistan sourcing, because that is being provided, those are being rendered through permanent establishment in Pakistan of a non-resident. یہ ساری permanent establishment کی بات اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ اس کا تمام سکوپ جو ہے, ٹیکس لاز جو چاہتے ہیں کہ یہ permanent establishment ہے, وہ آپ کے سامنے آ جائے. If there is an agent of a principal and non-resident is working through an agent, that would be termed as a permanent establishment, and that would be termed as working through a permanent establishment in Pakistan. So students, we were talking that the agent is working on behalf of a principal is a non-resident, that would be acting on behalf of that non-resident person. But if he is working over here, so that would be considered as working through a permanent establishment in Pakistan of a non-resident person. لیکن اس کے لیے کچھ پرنسپل لے ڈاؤن کر دیے گئے ہیں. فردر اس میں کیا بتایا گیا کہ ایجنٹ کس صورت میں کام کر رہا ہوگا تو دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز ورکنگ فار دی پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان آف اے نان ریزیڈنٹ. ون ہیز اینڈ ہیبیچولی ایکسرسائزز این اتھارٹی. اس سے کیا مراد؟ دیٹ ایجنٹ ہیز این اتھارٹی, اٹ مینس ہیز این اتھارٹی, اور صرف یہ نہیں کہ اس کے پاس اتھارٹی ہے, اینڈ ہیبیچولی ایکسرسائزز دیٹ اتھارٹی. ایک اتھارٹی کا ہونا علیحدہ بات ہے, اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کرنا دوسری بات. یہاں صرف یہ بات نہیں کہ آپ کے پاس اتھارٹی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتھارٹی ہونا ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ دیٹ شوڈ بی ہیبیچولی ایکسرسائز, دین دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز دیٹ ایجنٹ ورکنگ فار دی نان ریزیڈنٹ تھرو اے پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ ان پاکستان. اب وہ کیا ہے؟ ہیز اینڈ ہیبیچولی ایکسرسائزز این اتھارٹی ٹو کنکلوڈ کانٹریکٹس آن بہاف آف دی ادر پرسن. Other person means the principal, the non-resident principal. Second, has no such authority. کوئی ایسی authority اس کے پاس نہیں ہے. But habitually maintains a stock in trade. لیکن stock in trade maintain کرتا ہے, اور other merchandise from which the agent regularly delivers goods or merchandise on behalf of that person. Authority تو ہے نہیں, لیکن practically کیا ہو رہا ہے؟ کوئی stock and trade مینٹین کیا جا رہا ہے, تو دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ دیٹ پرسن, دیٹ ایجنٹ از ورکنگ فار دیٹ پرسن, جس کو آپ پرنسپل نان ریزیڈنٹ کہہ سکتے ہیں. اینی سبسٹانشیل اکوپمنٹ انسٹال, کوئی اکوپمنٹ اگر انسٹال کیا ہوا ہے یا کوئی ایسٹ ہے, پراپرٹی ہے, یہ سب پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ میں آتے ہیں. اب ہم دوسرے کانسیپٹ کی طرف موو کرتے ہیں. There are two important concepts in geographical source of income. Permanent establishment is very important concept. اس کا scope آپ نے دیکھا کہ how wide that is. جب royalty ہم دیکھ رہے تھے تو میں نے آپ کو کہا کہ royalty کس کو کہتے ہیں, royalty کا کیا scope ہے. Royalty has been defined in law. The clause 54 of section 2. کیونکہ section 2 جو پورا ہے that deals with the definition. تو یہ اس کی ایک different clauses ہیں.
اس کے سب سیکشن نہیں. تو یہ کلاس 54 ہے آف سیکشن 2. تو اس میں رائلٹی کو ڈسکس کیا گیا. واٹ اے رائلٹی از, کہ سب سے پہلے بتایا گیا رائلٹی مینس اینی اماؤنٹ paid or payable, are described or computed. اس کو نام کچھ بھی دیا گیا ہے, کمپیوٹیشن کیسے بھی کی گئی ہے, لیکن وہ رائلٹی ہوگی جس میں یہ چیزیں ہوں گی جو یہاں پر بتائی جا رہے ہیں. where periodical or lump sum as a consideration for, یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کس کام کے لیے یہ پیمنٹ کی جا رہی ہے, کہ یہ کمپیوٹیشن کی جا رہی ہیں یا یہ اماؤنٹ پے کی جا رہی ہے, یہ کن ایکٹیویٹیز کے لیے کیا جا رہا ہے, جن کو ہم کہیں گے کہ دیز آر دی رائلٹیز. تو یہ دوز ہیو بین آؤٹ لائنڈ ون بائی ون, تو اسے ہم دیکھ رہے ہیں. سو اسٹوڈینٹس لیٹ اس سی واٹ دوز آر. آپ کو سلائڈ پر دیکھنا پڑے گا. اے, دا یوز آف اور رائٹ ٹو یوز اینی پیٹنٹ, انوینشن, ڈیزائن اور ماڈل, سیکرٹ فارمولا اور پروسیس, ٹریڈ مارک اور ادر لائک پراپرٹی اور رائٹ. ان کا یوز کر رہے ہیں آپ, کسی پیٹنٹس کو یوز کر رہے ہیں, کوئی انوینشنز ہیں, کوئی ماڈلز ہیں, کوئی ڈیزائنز ہیں which have been registered, اسی طرح کچھ سے فارمولاز ہیں which have been registered, ٹریڈ مارکس ہیں آپ کے, یا کوئی اور پراپرٹی رائٹس ہیں آپ کے, کاپی رائٹس جیسے, دیٹ از اے رائٹ. کوئی آپ کے جو رائٹس ہیں ان کو یوز کر رہے ہیں, یا رائٹ ٹو یوز, اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو دیٹ از دی رائلٹی. اس کے علاوہ اب یہ پیٹنٹس آپ سمجھتے ہوں گے, ڈیزائنز, مختلف قسم کے ڈیزائنز ہیں, ٹریڈ مارکس ہیں, پیٹنٹس ہیں, آپ ان کو رجسٹر کروا لیتے ہیں کہ دوز آر مینٹ فار یو, ادرس کین ناٹ گیٹ اٹ رجسٹر. یہ تو خیر ایک بہت بڑا ٹاپک ہے, دیٹ از ڈسکسڈ انڈر انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس. تو یہ انٹلیکچوئل پراپرٹیز ہیں, یہ سب چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں, their rights are registered, اور وہ other people are not authorized to use that. یوز تو کرتے ہیں but that is illegal. اگر کوئی اس کی انفرنجمنٹ کرتا ہے تو that is the abuse of law. تو اس میں ہم جائیں گے ان ڈیٹیلز کاپی رائٹس کے اور پیٹنٹس کے اور ڈیزائنس کے, تو وہ تو ایک علیحدہ ایک ڈسکشن ہو جائے گی. لیکن آپ کو بتانا ہے کہ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ فار ٹیکس لا, یہ اسکوپ ہے ٹیکس لاز کا, رائلٹی میں کیا کچھ شامل. اس کے علاوہ رائلٹی, دا یوز آف a right to use any copyright of a literary, artistic or scientific work. کوئی آپ کا لٹریری ورک ہے, سائنٹیفک ورک ہے, آرٹسٹک ورک ہے, اس کا کوئی کاپی رائٹ آپ نے حاصل کر لیا ہے, تو یہ دا یوز آف دیٹ از the royalty. The amount which is being paid or amount which is being received. یہاں انکم کی بات ہو رہی ہے کہ کون سی انکم رائلٹی میں آئے گی, کون سی پاکستان سورس انکم ہوگی, وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں which are covered under the head royalty. اس میں کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے, یہ جو کاپی رائٹس میں کن چیزوں کے کاپی رائٹس ہو سکتے ہیں, انکلوڈنگ فلم, ویڈیو ٹیپس for use in connection with the television or tapes in connection with the radio. ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہو یا ٹیلی ویژن آپ کے ٹیلی کاسٹ ہوں پروگرامس, اس سلسلے میں جو بھی آپ کے ویڈیوز ہیں, دوز یو کین ہیو اے کاپی رائٹس فار دیٹ. اگر وہ کاپی رائٹس ہیں تو اس کی پھر رائلٹی پے کرنا پڑتی. بٹ شیل ناٹ انکلوڈ, یہ ایک ایکسیپشن ہے, کنسیڈریشن فار دا سیل, ڈسٹریبیوشن of the exhibition of cinematographic films. سنیما میں چلنے والی جو فلمز ہیں ان کی سیل پر جو ہے ایکسیپشن ہے, تو وہ جو ہے دیٹ از ناٹ انکلوڈیڈ ان اٹ, کہ وہ دیٹ از ناٹ چارجیبل ٹو ٹیکس, وہ اس کو یہاں سے انہوں نے ایکسکلوڈ کر دی کاپی رائٹس. نیکسٹ کمز دا ریسیٹ آف آر رائٹ ٹو ریسیو اینی ویژول امیجز اور دا ساؤنڈس آر بوتھ transmitted by satellite, cable, optic fiber or similar technology in connection with the television, radio
اور انٹرنیٹ براڈ کاسٹنگ. تو یہ رائلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ رائلٹی کا اسکوپ کیا ہے. دی سپلائی آف اینی ٹیکنیکل, انڈسٹریل, کمرشل اور سائنٹیفک نالج, ایکسپیرئنس اور اسکل. اس کے لیے آپ کاپی رائٹس لے سکتے ہیں. دیٹ کین بی گاٹ رجسٹرڈ. The amount which you receive for transferring those rights, that would be the royalty. Royalty for that, when you are rendering some services and you are getting some amount for that, تو یہ royalty آپ اس کی حاصل کر. اب royalty میں کیا کچھ شامل؟ The use of or the right to use an industrial, commercial or scientific equipments. اب ان equipments کی بات ہو رہی ہے, ان کا بھی اگر right ہے and that is a registered right, تو وہ اس کی جو whatever income you derive out of it, that comes under the head royalty. Next comes the supply of any assistance, that is ancillary and subsidiary to. Ancillary اس سے متعلق, and is furnished as a means of enabling the application or enjoyment of any such property or right as mentioned in subsection A to E. جو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے اس سے متعلق اگر کوئی ہے connected with that, یا اس ہیڈ کے اندر آتا ہے, تو that would also be come under the head royalty. تو یہ royalty کی definition میں آئے گا, royalty کے scope میں یہ تمام چیزیں شامل ہوں. And the last one, یہ royalty کی بات یہاں ختم ہو رہی ہے. The disposal of any property or right referred to in section A to E. اب آپ کے پاس کوئی کاپی رائٹس ہیں, آپ کاپی رائٹس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں, تو اس سے آپ کو انکم ہوگی. ابھی تو ان کو یوز کرنے سے کوئی آپ حاصل کر رہے تھے انکم, اگر ان کو ڈسپوز آف کر دیا جاتا ہے ان رائٹس کو, تو اس سے بھی آپ کو انکم ہوگی. That would also be called the royalty for the purpose of the taxation. یہ بات ٹیکسیشن پرپزز کے لیے ہو رہا ہے. انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی کلاز 54 آف سیکشن 2 وہ کن کن آئٹمس کو کہتا ہے یہ رائلٹی میں ہوگا, اور یہ رائلٹی کب پاکستان سورس انکم ہوگا, کب یہ فورن سورس انکم ہوگا. ہم یہ بات ڈسکس کر رہے ہیں. وی آر ڈسکسنگ دا جیوگرافیکل سورسز آف انکم. سو اسٹوڈینٹس, آپ کو جیوگرافیکل سورس آف انکم کے بارے میں کانسیپٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے. جیوگرافیکل سورس میں there are the two sources. One is the Pakistan source income and the other is foreign source income. ہم نے پاکستان سورس انکم کی بات کی. پاکستان سورس انکم میں آپ نے مختلف سچویشنز دیکھی. when the salary will be the Pakistan source income, business income when it will be Pakistan source income, dividend income when it will be Pakistan source income, royalty when it will be Pakistan source income, technical fee when it will be Pakistan source income, profit on debt, what are the situations under which it will be termed as Pakistan source income. یہ مختلف ہم نے سچویشنز دیکھیں, اور اس میں فوکل پوائنٹ اگر آپ دیکھیں, there are other details also, لیکن مین جو فوکس ہے that is the payment by the resident person. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو بات سمجھنے کی ہے, یہ تو ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے, that if the payment is made by a resident person, that should be Pakistan source income. That was that the income which is derived by a non-resident person through a permanent establishment in Pakistan. If it is so, that would be termed as Pakistan source income. پاکستان سورس انکم میں اسٹوڈینٹس آپ کو دو کانسیپٹس بتائے گئے, پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ اینڈ رائلٹی. پرماننٹ اسٹیبلشمنٹ کا کیا اسکوپ ہے, دیٹ ہیز اے ویری وائڈ اسکوپ. اسی طرح رائلٹی کا بھی بہت وائڈ اسکوپ ہے. ٹو گیو یو این امپریشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ اینڈ واٹ از دی اسکوپ آف دیز ٹو کانسیپٹس, وہ آپ کو بتایا گیا. آپ انہیں پڑھیے گا, بار بار پڑھیے گا, اس کے بعد آپ کو یہ کانسیپٹس جو ہیں کلیئر ہو جائیں. تو اسٹوڈینٹس وی شیل کنٹینیو ود دا جیوگرافیکل سورس آف انکم, کیونکہ ابھی ہم نے ایک ہی بات کی,
پاکستان سورس انکم. جیوگرافیکل سورس کا دوسرا پارٹ فارن سورس انکم, وی شیل کنٹینیو ود دیٹ. آپ ان کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بکس ریفر کرنا پڑیں گے. آپ محنت کرتے جائیے, یہ کانسیپٹس آپ کو بہت ایزی لگیں گے, آپ کے لیے کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی. ہیو اے نائس ٹائم. انشاءاللہ we shall meet again in the next lecture. Thank you.